السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے ایک اور پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں اور پھر چند آیات کو تجوید القرآن کے ساتھ سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے پروگرام کے آخری حصے میں بھی مثالوں کے ساتھ چند مثالوں کے ساتھ قرآن کے تجوید اور ناظرہ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ اب آئیے چند آیات کو تجوید کے ساتھ الگ الگ حروف کو لے کر ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اصطلاحات کا ہم ذکر کریں گے، اور سب سے پہلے مد منفصل ہے، اس کو چھوٹی مد بھی ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ذال کو نرم پڑھنا ہے، یا مدہ ہے یہاں پر۔ اسی طرح
فتح اشباعیہ ہے، واو مدہ ہے، عین حروف حلقی ہے، یا لین ہے، یہاں پر صاد کو پر کرنا ہے، الف مدہ ہے، پھر الف مدہ ہے یہاں پر، اسی طرح سے عین جو ہے حروف حلقی حلق سے ادا کرنے کی کوشش کریں، دال پھر نرم ہوگا، یا مدہ ہے یہاں پر، اور یہاں پر اخفا جو ہے نون ساکن کا اخفا ہوگا، اور میم ساکن کا اظہار ہوگا یہاں پر، اسی طرح سے میم ساکن کا پھر اظہار ہوگا، اور اسی طرح سے یہاں پر واو مدہ ہے، اور یہاں پر ہم وقف کرنے کی وجہ سے مد عارض وقفی کا قاعدہ یہاں پر لاگو ہوگا۔ تو آئیے اب چلتے ہیں پروگرام کے اختتام کی طرف، جس میں ہم چند مثالوں کے ساتھ جو تجوید اور ناظرہ کو قرآن کریم کو بہتر کرنے کے لیے کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بہت ہی آسان مشق ہے اور بہت ہی ضروری مشق ہے۔ اس میں ملتی جلتی آواز والے حروف میں امتیاز کرنے کی مشق۔ امتیاز کا مطلب ہے کہ الگ الگ کرنا یا ڈفرینشیٹ کرنا، پہچاننا، تمیز کرنا۔ اسی طرح سے یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر حمزہ ہے، حمزہ اور الف، یہ جو الف کے اوپر آپ فتح اشباعیہ دیکھتے ہیں، یہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہی ہے، کیونکہ الف قرآن میں ہمیشہ خالی پڑھا جاتا ہے، اور الف کے اوپر کوئی حرکت ہو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے عالم، اور یہ کیوں سکھا رہے ہیں؟ کیونکہ عین کی بھی آواز یہاں پر ملتی ہے، اور اگر عین کی آواز ہوتی تو حمزہ کے ساتھ بھی آواز یہاں پر ملنے کا خدشہ تھا۔ تو عالم، بالکل عین کی آواز نہیں نکلنی چاہیے، عالم۔ اسی طرح سے تعلم، پھر یہاں پر عین کی آواز نہیں نکلنی چاہیے بلکہ حمزہ کی آواز آنی چاہیے۔ الف کے اوپر سکون ہے تو حمزہ کی آواز آئے گی اور تھوڑی جھٹکے سی، تعلم۔ عین اور عا، دیکھیں کتنا فرق ہے، حمزہ تھا اور حمزہ الف کا مطلب آ تھا، اور اب عین ہے اور عا، کتنا فرق ہے دیکھیں۔ عالم، یہاں پر تھا عالم، یہاں پر ہے عالم، کتنا فرق ہے حمزہ اور عین میں۔ اور اسی میں جو ہے پڑھنے والے غلطی کرتے ہیں۔ تعلم، اوپر دیکھیں تعلم ہے، یہاں پر عین ہے، تعلم۔ اب اس کو ہم ایک اور مشق کرتے ہیں لیکن اوپر والے حروف کو ملا کے، حمزہ عین، حمزہ الف، عین الف، عا، یہ حروف مد ہے، یہاں پر الف مد ہے، یہاں پر نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں پر فتح ڈالتے ہیں تو مطلب حمزہ مفتوح لائیں گے تو یہاں پر جو ہے وہ آ کی آواز آئے گی۔ عالم، عالم، تعلم، تعلم، تا، تارک، اترک، طاہر، اطہر، اس کو اگر ملائیں گے ہم، تارک، طاہر، اترک، اطہر۔ تو یہ حروف ہم نے اس طرح سے سیکھے ہیں۔ اب اور حروف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ثا، بالکل نرم آواز کے ساتھ، جیسے بتایا گیا تھا، زبان کے سرے سے اور سامنے جو بڑے دانت ہے اس کے کنارے سے زبان کا سرا لگائیں۔ ثانی، مثنا، سین، سا، ساکن، اسکن، ثا، سین، ثا، سا، ثا، سا۔ جو سین ہے اور شین کی آواز تھوڑی سیٹی سے ملتی ہے، سیٹی والی آواز کہتے ہیں اس کو ہم، اس سے پڑھتے ہیں، لیکن جو ثا ہے یہ بالکل نرم آواز میں پڑھا جائے گا۔ ثانی،
ساکن، مثنا اسکن۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے امتیاز کیا ہے، کس طرح سے ہم نے الگ الگ حروف کو پڑھا ہے۔ صاد، صا، صابر، اصبر، حا، حا۔ یہ جو سین ہے اور صاد، ان کی بھی آوازیں ملتی ہیں، تو یہ اسی کا حصہ تھا کہ جو 3 حروف کی آواز بھی ملتی ہے، ثا، سین، صاد۔ ان کو کیسے پڑھا ہے ہم نے، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اصل میں ضروری ہے کہ وہ حروف جو پر ہوتے ہیں ان کو یاد رکھا جائے۔ تو اس میں صاد ہے، یہ پر بھی ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی سین کے ساتھ آواز جدا ہوگی اور ثا کے ساتھ بھی آواز جدا ہوگی۔ پھر ان 2 حروف کے بارے میں یاد رکھنا کہ ان کی جو آواز ہے، ثا کی نرم ہے، سین کی تھوڑی سیٹی جیسی ہے، سخت ہے، صاد کی لیکن جو ہے وہ پر ہے۔ اسی طرح سے اب آئیے، اب 2 اور حروف دیکھتے ہیں ہم، حا اور ہا۔ دونوں حروف حلقی ہیں۔ حا حلق کے بیچ میں سے آواز ادا ہوتی ہے اور ہا جو ہے حلق کے نچلی طرف آواز ادا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں مثالیں، حا، حا، حاکم، احکم۔ یہ تھوڑی آواز بھاری ہوگی تاکہ یہاں سے ہم امتیاز کریں اور آواز کو جدا پڑھیں۔ ہا، ہا، ہادی، اہدی۔ اب دال دیکھیں، اور داد کی آواز میں بھی غلطی کئی لوگ کرتے ہیں۔ دال، ہم نے اس کو پر نہیں پڑھا بلکہ باریک پڑھا، دال اور دا۔ اب ہم پڑھیں گے دار، را پر ہوگا۔ ادری، تو ہم نے دال کے بارے میں کیا خیال کیا کہ دال کو تو ہم نے پڑھ لیا لیکن ہم نے پر نہیں پڑھا، اس کو ہم نے باریک پڑھا۔ داد کی آواز بھی اس سے تھوڑی ملتی ہے لیکن ہم نے داد کو پر کرنا ہے۔ داد کیسے پڑھنا ہے ہم نے، جو زبان کا ہمارا بایاں کنارہ ہے، لیفٹ سائیڈ والا کنارہ، اس کو اوپر کی داڑھ کے ساتھ لگائیں، جو اوپر دانت ہے ہماری داڑھ، اور پر کرنے کی کوشش کریں، جیسے ضاد، ضاد، ضا۔ اس کو کیا پڑھا ہم نے، دا۔ یہ کیا ہے، ضا، ضامر، اضعف، اضعف۔ تو اب اس کے ساتھ کون سے حروف کی آواز ملتی ہے، دال تو ہو گیا، اب ذال ہے، زا ہے اور ضا۔ تو ان کی شکلیں ملتی ہیں، آواز بھی ملتی ہے، شکلیں تو نہیں ملتی، آواز ملتی ہے۔ اور نقطے دیکھیں یہاں پر لگے ہیں سب کے اوپر، تو آواز ان کی آپس میں ملتی ہے۔ ضاد کو ہم نے پر کیا اور اس میں جو ہے ضا پر ہوگا، باقی جو ذال ہے اور زا ہے یہ پر نہیں ہوں گے، اور آواز بھی بالکل الگ ہوگی۔ ذال کی آواز نرم ہوگی اور زا کی جو ہے یہ سخت پڑھی جائے گی آواز۔ ضا کی جو ہے نرم آواز ہے لیکن پر ہے۔ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ذال، ذا، ذاکر، اذکر، زا، زا، زاجر، ازلم، ازلام، ازلام، ضا، ضا، ظالم۔ کیسے پڑھا ہم نے، یہ زبان کے جو سرا ہے ہم نے سامنے جو بڑے دانت ہے اس کے کنارے کے ساتھ لگایا، ضا اور پر کیا، ضا، ضا، ظالم، اظلم، پر بھی کرنا ہے، اظلم۔ بہت ضروری مشق ہے یہ۔ قاف، قا، قادر، اقدر۔ قاف کو ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے اور را کو پر بھی کرنا ہے، اور یہاں جو را ہے یہ باریک ہوگا کیونکہ پہلے کسرہ آیا ہے۔ اقدر۔ کیف، اب دیکھیں قاف، کیف، قاف پر ہوگا، کیف جو ہے باریک ہوگا، اور حروف کی آواز بھی ملتی ہے، دیکھیں کا، قا، کا، کامل، اکمل۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ کتنی ضروری مشق تھی یہ، اور جو بنیادی حروف تہجی ہیں یہ ہم ان کو اچھی طرح سے سیکھنے کے نتیجے میں ہی
ہم ان مثالوں کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ جو حروف تہجی ہیں جو پہلے بھی پروگرامز میں سکھائے گئے ہیں، آپ ان کو ان پروگرام کے ذریعے یا کوئی اور بھی اگر آپ کے پاس ذریعہ ہے اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو حروف تہجی کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، تاکہ جو اول نمبر ہے قرآن کریم جو حروف تہجی کے ساتھ ہی بنا ہوا ہے، ان کو تمام مخارج کے ساتھ سیکھیں گے تو ساتھ ساتھ پھر جو قاعدے ہوں گے ان کو بھی سیکھنے کے نتیجے میں ہم قرآن کریم کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اسی طرح مشق کرتے رہیں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کو اور تلفظ کو پہلے سے بہتر بنائیں گے۔ تو اب آج کے پروگرام کا وقت ہو گیا ہے، دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی کل ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔